جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ سو کے اٹھا اور وہ اٹھتے ساتھ ہی کھانے کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اکثر سوئے ہوئے خاص حصے ہیں وہاں پر انسان کا بعض اوقات ہاتھ لگ جاتا ہے، تو ساتھ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے 3 دفعہ، نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو وہ 3 مرتبہ ناک جھاڑے کیونکہ شیطان اس کی ناک میں رات بسر کرتا ہے۔ بس انہوں نے وضو کے لیے پانی منگایا کیونکہ جو کوئی بھی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ نماز سے پہلے، تو اللہ پاک اس کے لیے آخرت کا معاملہ آسان فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ٹو لیٹرز۔ آج مشکات المصابیح کے جو ہم باب پڑھ رہے ہیں وہ ہے وضو کے طریقوں کا بیان، جس کے اندر نمبر 1 حدیث ہے جو متفق علیہ حدیثیں ہیں، جو آپ کو پتہ ہے ہماری کوشش ہوتی ہے جو متفق علیہ حدیثیں ہیں جو امام بخاری، مسلم اور جو صحیح احادیثوں کی کتاب ہے ان کے اندر متفق ہیں، ہم وہ حدیثوں کو بیان کریں جو تمام لوگ جس کے اوپر مانتے ہیں کہ یہ صحیح احادیثیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ سو کے اٹھا اور وہ اٹھتے ساتھ ہی کھانے کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا جو ہاتھ ہے اس نے رات کہاں بسر کیا، یعنی کہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اکثر سوئے ہوئے انسان کے جسم کے جو خاص حصے ہیں وہاں پر انسان کا بعض اوقات ہاتھ لگ جاتا ہے، تو انسان نہیں جانتا ہوتا، تو اس کو چاہیے کہ اٹھتے ساتھ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے 3 دفعہ، اس کے بعد کوئی کھانے پینے کی چیز میں برتن میں ہاتھ ڈالے، اس سے پہلے نہ ڈالے۔ سیم اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو وہ 3 مرتبہ ناک جھاڑے کیونکہ شیطان اس کی ناک میں رات بسر کرتا ہے۔ اب وہ کس طریقے سے بسر کرتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جب وہ وضو کرے تو وہ اپنی ناک کو لازمی جھاڑے، جب وہ سو کے اٹھے تو وہ اپنی ناک جھاڑے۔ اور پھر جو تیسری حدیث ہے جو متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ ہے عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے دریافت کی گئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے وضو کرتے تھے، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے۔ بس انہوں نے وضو کے لیے پانی منگایا، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے، کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگایا تو اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی اور ناک جھاڑی، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ مبارک دھویا، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 2 مرتبہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا اور انہی سر کی انگلیوں سے، یعنی کہ جو گردن ہوتی ہے گدی تک، یہاں تک لے گئی اور پھر واپس لے کر آئے، جہاں سے شروع کیا تھا وہاں سے واپس تک لے کر آئے، واپس لے آئے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے۔ یہ ایک اور متفق علیہ حدیث بھی ہے جو عبداللہ بن زید عاصم سے ہی کہی گئی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے، تو انہوں نے سیم اسی طریقے سے وضو کر کے بھی دکھایا۔ تو یہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ڈیلی روٹین کے اندر جب ہم وضو کریں تو جو تمام سنت رسول ہیں اس کو مکمل اچھے طریقے سے ادا کریں، کیونکہ جو کوئی بھی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ نماز سے پہلے، تو اللہ پاک اور شہادت کی کلمے بیان کرتا ہے ساتھ اس کے بعد وضو کے بعد، تو اللہ پاک اس کے لیے آخرت کا معاملہ آسان فرمائے گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اگلی کسی اور حدیث کے باب کے ساتھ، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم مشکات المصابیح کی اسی طریقے سے متفق علیہ حدیثیں جو ہیں وہ بیان کر سکیں عوام الناس کے لیے، اور خود بھی ان کو سمجھ سکیں اور ان پہ خود بھی عمل کریں اور عام لوگوں تک، آپ لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ آپ کو اور میرا نگہبان۔ اللہ حافظ۔